چھوٹا سا ہے لیکن اس کی تمہید لمبی ہے، اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں گا. آپ سوال پڑھ دیں، تمہید میں ہم سمجھ لیں گے خود ہی. نہیں وہ دراصل میں نے لکھا ہوا ہے. آگے آ جائیں، بات سنیں، آگے آ جائیں اور قریب آ جائیں. ہاں، اور آپ پہلے سوال پڑھیں صرف. وہ اس کے پڑھنے سے کے بغیر سمجھ نہیں. پڑھ تو دیں. اللہ تعالیٰ نے آدم آپ نے پھر تفہید پڑھنی شروع کر دی ہے. ہاں جی، تفہید پڑھنی شروع کر دی اوپر سے. نہیں، تھوڑا سا جو میں نے کہا وہ مانیں آپ، چلاکیاں نہ کریں میرے ساتھ. تو میرا سوال اصل یہ تھا کہ یہ ہے. ہاں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هَدَاهَا حَقَّ الْقَوْلُ كُلَّ نَفْسٍ هَدَاهَا. كُلُّ نَفْسٍ کلا نہیں، کلا ہونا چاہیے. كُلُّ نَفْسٍ هَدَاهَا حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. ٹھیک ہے. تو اس کے متعلق میں نے یہ نہیں تفہید سمجھ گیا بات آپ کی. تو کیا یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب خود یعنی ارادہ کیا تھا کہ اس طرح میں کروں گا، اس طرح ہوگا؟ تو پھر آپ نے سارا قرآن نہیں پڑھا؟ سارا قرآن پڑھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے متعلق بھی یہی بیان فرمایا ہوا ہے کہ اسی لیے ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تاکہ اس پر رحمت کریں. تو دو وجوہات ہیں، بعضوں کو رحمت پہنچے خدا کی، بعضوں کو عذاب. لیکن جن کو عذاب پہنچے اس کا فلسفہ قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرما دیا ہے کہ ہم نے دونوں باتیں کھول دی تھیں ان پر. چاہتے تو سچ کا رستہ اختیار کرتے، چاہتے تو بدی کا رستہ اختیار کرتے، جھوٹ کا. جس نے جو رستہ اختیار کیا خدا نے اس سے ویسے ہی سلوک کیا. اور یہ ہے خدا کی کائنات کا جو اسکیم آف تھنگ جس کو کہتے ہیں فلسفہ. حق القول، خدا کی یہ بات لازماً سچی ہو کر رہنی تھی کہ وہ لوگ جو بدی کو قبول کریں گے ان سے جہنم کو بھر دیا جائے گا. اور خدا کی یہ بات بھی سچی ہوئی جو شیطان کو خدا نے مقابل پر یہ کہی تھی کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تجھے غلبہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے دونوں طرف کی اسکیمیں اکٹھی پڑیں. غلبہ تو نصیب نہ ہوا لیکن ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی. پھر کیا ہو گیا کہ ان کے لیے یہ دنیا تکلیفوں سے ثابت ہوا کہ غلبہ نہیں ہوا. بنا دی اس دنیا کو جہنم بنا دیا. سن لیں، ٹھہر جائیں. تکلیفیں اگر نہ دی جاتی تو پھر ان کی صداقت کیسے ظاہر ہوتی؟ آزمائش کون سی ہوتی؟ آپ کو اگر کھانے کی طرف بلایا جائے اور آپ آ جائیں تو آپ کی سچائی کہاں سے ثابت ہوگی؟ بھوکے ہوں، جان نکل رہی ہو اور اپنا کھانا کسی اور کو دے دیں تب آپ کی صداقت ظاہر ہوگی. تو شیطان کو خدا نے جو کھلی چھٹی دی کہ جتنی چاہو میرے بندوں پر مصیبتیں لے آؤ، اپنے پیادے لے آؤ، اپنے سوار چڑھا لاؤ، حملے کرو جتنی طاقت ہے، پھر بھی تم ان کو متزلزل نہیں کر سکو گے. یہ تکلیفیں ہی ہیں جو ان کی صداقت کا نشان ہیں. ایک حدیث کے مطابق بس آپ کی عادت ہے بحث کرنے کی، میں بحث نہیں کروں گا. جو میں نے بیان کر دیا کافی ہے. نہیں سمجھ آئی تھی تو بے شک نہ سمجھ آئے، کیونکہ ہر دفعہ جب آپ سوال کرتے ہیں اس کے بعد ضد کرتے ہیں. یہ آپ کا وتیرہ بن گیا ہے. یہ کامن سینس کی معمولی بات سب کو سمجھ آ گئی ہے سوائے آپ کے. اس لیے یا سوال ہی نہ کیا کریں یا جواب جو میں دیا کروں خاموشی سے واپس چلے جا کریں. دل کی تسلی ہو یا نہ ہو میں ذمہ دار نہیں ہوں، اللہ مالک ہے. السلام علیکم. اچھا جی اب اجازت، خدا حافظ. السلام علیکم.